اللہ تعالیٰ جل مجدہ اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جب بولو تو سیدھا اور سچا بولو۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جن نعمتوں کا انسان شمار نہیں کر سکتا، اللہ کی نعمتوں کا شمار ہم نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ انہی نعمتوں میں زبان بھی انسان کے لیے ایک نعمت ہے۔ یہی وہ زبان ہے جس سے انسان اپنا معافی ضمیر، اپنی بات دوسروں تک پہنچاتا ہے، رکھتا ہے۔ زبان کی اہمیت اس سے پوچھئے جن کی زبان نہیں ہے، ان سے کبھی پوچھیں کہ زبان کی کیا اہمیت ہے، اور جو اپنی بات کر نہیں پاتے وہ آپ کو بتائیں گے کہ زبان کی اہمیت کیا ہے۔ زبان بڑی بہترین نعمت ہے۔ کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، مگر اختصار کے ساتھ چند لمحے آپ حضرات کے ساتھ زبان اور گفتگو کے متعلق اپنے منتشر خیالات کو ہم رکھنا چاہیں گے۔ حکیم لقمان غلام تھے، حبشی غلام۔ جب ان کے آقا نے فرمایا حکیم لقمان سے بکرا ذبح کرو اور اس کی سب سے بہترین چیز ہمارے سامنے پیش کرو، اس کے جسم کی سب سے بہترین چیز بکرے کے ہمارے سامنے پیش کرو، تو حکیم لقمان نے بکرے کو ذبح کیا اور دل اور زبان یہ دونوں لے جا کے پیش کی۔ تو آقا نے کہا اچھا اب ایسا کرو، ایک اور بکرا ذبح کرو، اس کی بدترین چیز ہمارے سامنے پیش کرو، جس میں سب سے زیادہ جو بری چیز ہے وہ پیش کرو۔ حکیم لقمان نے دوسرا بکرا ذبح کیا اور پھر وہی دل اور زبان لے کر پہنچے۔ آقا نے پوچھا یہ کیا بات ہوئی، ہم آپ سے بہترین چیز مانگتے ہیں جب بھی دل اور زبان لاتے ہو، بدترین چیز مانگتے ہیں جب بھی دل اور زبان لاتے ہو۔ کہا یہ دل اور زبان اگر صحیح ہیں، سچے ہیں، پورا جسم اچھا ہے، اور یہ دل اور زبان اگر خراب ہو گئے تو پورا جسم خراب ہے۔ تو زبان یہ بڑی اہم چیز ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت ضرور ہے، لیکن اللہ کے ذکر کے لیے استعمال ہو تو نعمت ہی نعمت ہے۔ اللہ کے رسول اور اس کے محبوبوں کا تذکرہ کرنے کے لیے استعمال ہو تو بڑی محبوب ہے، بڑی مبارک ہے، بڑی اچھی ہے۔ لیکن یہی زبان سے اگر ایسے کلمات ہماری زبان سے نکلتے ہیں جس سے زبان بدتر ہو جاتی ہے، زبان کو اپنی حفاظت میں رکھو۔ اللہ کے محبوب دانا غیوب محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ نجات کس بات میں ہے؟ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں کیا سوال ہوا؟ یا رسول اللہ نجات کس بات میں ہے، نجات کس صورت میں ہے؟ آپ نے فوراً فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھ، اپنی زبان کو قابو میں رکھ، تجھے تیرا گھر کافی ہے، اور پھر اپنی غلطیوں پر آنسو بہا، اپنی زبان قابو میں رکھ، تجھے تیرا گھر کافی ہے دنیا کے لیے، اور
اپنے گناہوں پر، اپنے نافرمانیوں پر آنسو بہا۔ 3 چیزیں ہیں جس میں نجات ہے۔ سب سے پہلی بات کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھ۔ اسی طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ سے روایت، ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے دانتوں کے درمیان جو چیز ہے اس کی، اور 2 ٹانگوں کے درمیان جو چیز ہے اس کی، یعنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت مجھے دے دے، یعنی اس کی حفاظت کر لے، اس کا غلط ناجائز استعمال نہ کرے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کی ضمانت میں خود اسے دیتا ہوں، اسے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میں یہاں پر ایک چھوٹا سا نقطہ بیان کروں گا۔ جنت کی ضمانت دینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارکہ سے بیان فرما رہے ہیں، تو پتہ یہی چلا کہ ہر کوئی جب ضمانت دے رہا ہے تو وہ چیز اسی کی ہوتی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو مالک جنت بھی بنایا ہے، ان کی ملکیت میں ہے، تبھی تو فرما رہے ہیں آپ کہ جو مجھے اپنی زبان، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے گا، میں کل اسے جنت کی ضمانت دے رہا ہوں۔ مالک جنت ہے، اسی لیے امام اہل سنت نے فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ مالک کے وہ حبیب محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا۔ تو زبان کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر زبان کی لغزش ہو گئی، ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زبان سے جسم کے جتنے اعضاء ہیں یہ سب ہر صبح زبان سے مخاطب ہوتے ہیں، زبان سے التجا کرتے ہیں، اے زبان تو سیدھی رہ۔ جیسی صبح ہوتی ہے جسم کے اعضاء، ہاتھ پیر، یہ جسم زبان سے مطالبہ کرتا ہے، زبان سے التجا کرتا ہے، زبان تو صحیح رہے، سیدھی رہے۔ اگر تو صحیح ہے تو ہم سلامت ہیں، اگر تو صحیح نہیں سیدھی رہے تو پھر ہماری سلامتی بھی خطرے میں ہے۔ زبان تو چلتی ہے، بیٹھ جاتی ہے اندر، زبان کو کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کسی کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچانے والا کام کیا، اپنی زبان سے تکلیف پہنچانے والے الفاظ بولے، اپنی زبان سے تکلیف پہنچانے والے کلمات کہہ دیے، تو سامنے والا مشتعل ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات جھگڑا ہوتا ہے، اور جب جھگڑا ہوتا ہے تو پیٹے بدن کے اعضاء پیٹے جاتے ہیں، بدن کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ جو مشتعل ہوتا ہے وہ بدن کو مار کرتا ہے، ہاتھ اور پیر اور پیٹھ پر مار کرتا ہے، بدن کو اوپر زخم آتے ہیں، بدن کو مار کھانی پڑتی ہے۔ چلی تھی زبان، کہا تھا زبان نے، لیکن زبان تو محفوظ ہے اور بدن پٹا جا رہا ہے۔ اسی لیے بدن کہتا ہے صبح صبح کہ زبان تو سیدھی ہے، اگر تو سیدھی ہے تو ہم سلامتی کے ساتھ ہیں، اگر ہم سلامت ہیں ہم اسی وقت تک سلامت ہیں جب تک تو سیدھی چلتی رہے۔ اسی لیے کہا گیا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، جب کبھی زبان سے کلمات بولو تو اچھے کلمات بولو، اچھی گفتگو کرو، اچھی بات کرو۔ اور اچھی بات کرنا اور اچھی گفتگو کرنا یہ اچھے اخلاق والا ہونے کی پہچان ہے، اچھے بلند اخلاق والا ہونے کی اس کی شناخت ہے کہ واقعتاً ایک بلند اخلاق والا ہے جو اتنی اچھی گفتگو کر رہا ہے، اتنی اچھی طرح اپنی بات کو رکھ رہا ہے، اتنی اچھی طرح اپنی بات سے لوگوں کو سمجھا رہا ہے، اس کے بلند اخلاق ہونے کی ایک پہچان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن جب قائم ہوگا تو سب سے اچھے اخلاق جس کے ہوں گے، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے، وہ قیامت کے دن وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا، وہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ اب جس کی زبان صحیح نہیں ہوگی، جس کی زبان سے فحش کلمات نکلیں گے،
جس کی زبان سے برے کلمات نکلیں گے، جس کی زبان سے لہو و لعب والے کلمات نکلیں گے، اب بتائیے اس کا حال کیا ہوگا؟ اس کے اخلاق بھی برے ہوں گے، اس کی زبان بھی گندی ہو جائے گی، اس کی زبان کا وبال بھی اس پر آئے گا۔ زبان کی حفاظت اتنی ضروری ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنی زبان کو کھینچ رہے تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا امیر المومنین، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی زبان مبارکہ کو کیوں کھینچ رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس نے مجھے آفتوں میں ڈالا ہے، اس نے مجھے آفتوں میں ڈالا ہے، اس نے مجھے مصائب میں ڈالا ہے۔ زبان کی حفاظت کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اپنے منہ مبارک میں پتھر لیے گھومتے تھے۔ کیا لیے گھومتے تھے؟ زیادہ بات کرنا ہی نہ پڑے، زیادہ گفتگو کرنی ہی نہ پڑے، گفتگو کرنے سے بچ جائیں۔ زبان میں بڑا والا پتھر، غارہ پتھر لے کر گھوما کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ اپنی زبان میں پتھر لیے گھومتے ہیں؟ کہا فضول گفتگو نہ کرنی پڑے، لایانی گفتگو نہ کرنی پڑے، ایسا کلمہ زبان سے نہ نکلے۔ صدیق اکبر کا تو مقام مرتبہ وہ ہے کہ جن کو حیات طیبہ میں رسول اللہ نے جنت کی بشارت سنائی ہو، وہاں وہ لہو و لعب کی کلمات کا تصور ہی کہاں ہے؟ وہاں پر غیبت، جھوٹ، چغلی، اس بات کا تصور ہی کہاں ہے؟ لیکن باوجود اس کے ان کا تقویٰ و پرہیزگاری کا حال یہ تھا، خشیت الہی کا حال یہ تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اپنے منہ مبارک میں آپ پتھر لیے گھوم رہے ہیں، اور یہ تصور اور یہ آنے والوں کے لیے ذہن دے رہے ہیں کہ زبان کی حفاظت کتنی ضروری ہے، اپنے زبان کو قابو میں رکھنا کتنا ضروری ہے، کہ کیسے ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، کیسے ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، کیسے ہمیں اپنی زبان کا خیال رکھنا ہے۔ جب ہم نکالیں صرف نماز کے اوقات میں آپ اپنے اس پتھر کو نکالتے، قرآن کی تلاوت کے وقت آپ اپنے اس کی پتھر کو نکالتے، ذکر کے اوقات کے وقت اس پتھر کو نکالتے، اور کھانے کے وقت آپ اس پتھر کو نکالتے، باقی اوقات میں پتھر اپنی زبان پر لیے رہتے، پتھر اپنی زبان پر لیے رہتے۔ زبان کی حفاظت کتنی ضروری ہے یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے۔ آپ خاموش رہو، زبان سے کچھ کہنا اگر ایک چاندی ہے تو خاموش رہنا سونے کے برابر ہے۔ اور یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی خاموش رہنا کا عادی بنا لیتا ہے تو بعض لوگوں نے کہا کہ 60 سال کی عبادت کا ثواب اسے لکھا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اگر وہ ہر لمحہ جو ہے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ پھر مختلف بزرگوں نے مختلف انداز میں اس خاموش رہنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے، لیکن آج ہم معاشرے کا جائزہ لیں، آج ہم سوسائٹی کا جائزہ لیں، آج ہماری زبان کا ہم اپنے آپ کا اپنی زبان کا محاسبہ کریں۔ بزرگان دین کا طریقہ کار تو یہ تھا، کہتے ربیعہ بن قسیم ایک بزرگ گزرے ہیں، ربیعہ بن قسیم رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے یہ حال یہ تھا کہ 20 سال مرنے سے 20 سال پہلے سے انہوں نے کبھی کسی دنیا دار سے گفتگو نہیں فرمائی۔ 20 سال پہلے جب بھی زبان کھولا، یا تو قرآن پڑھا انہوں نے، یا تو احکام شرعیہ کو بیان کرنے کے لیے انہوں نے زبان کو کھولا۔ حضرت ربیع بن قسیم ان کا نام ہے۔ اندازہ لگائیے کیسے ہمارے بزرگان دین دنیاوی گفتگو سے پرہیز کیا کرتے تھے۔ آج ماحول اور معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے، مسجد بھی سلامت نہیں ہے۔ لوگ مسجد میں بھی آتے ہیں تو سیاسی گفتگو کرنا چاہتے ہیں، لوگ مسجد میں بھی بیٹھنے کا موقع ملتا ہے تو دنیا داری کی گفتگو کرنا چاہتے ہیں، کون کتنا کمایا، کون کہاں کیا کر رہا، کون کہاں سے کیا لایا، کتنی دنیا جمع کیا، کیا کیا، کیسے کیا، کیسے کپڑے پہنے، کیسا زیور پہنا، کیسا کیا کیا، کیسی گاڑی خریدا، کیسا بنگلہ خریدا۔ یہ سب دنیا داری کے دھندے ہیں، یہ ساری گفتگوات مساجد کے اندر ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے حقدار ہم کہاں بنتے جا رہے ہیں۔ ایک وجہ کیا ہے کہ نہ ہماری زبان سلامت ہے، نہ ہماری نگاہ سلامت ہے، نہ ہمارے جسم کے اعضاء سلامت ہیں۔
सब के सब जो है अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी में लगे हुए हैं। निगाहों से भी नाफरमानियां हो रही हैं, बदनिगाही का आलम भी हो रहा है, बदजबानी का आलम भी ये है कि बाप के सामने बेटा गाली गलौज करता है, बाप के सामने बेटा गंदी गंदी गालियां देता है, बाप के सामने बेटा फाहश गाने सुन रहा है, बाप के सामने बेटा फिल्मी डायलॉग फाहश बोल रहा है, बाप के सामने बेटा फिल्मी एक्शन कर रहा है, लेकिन बाप को तकल्लुफ नहीं है, बाप कोई तकल्लुफ महसूस नहीं करता, बाप कभी उसकी जबान के ऊपर काबू रखने की बात नहीं करता, कभी उसकी गंदी जबान को रोकने की बात नहीं करता, कभी उसके सामने गालियां बनी जाए तो कहने के लिए रोकने के लिए बाप नहीं उठता, बाप नहीं उठता। अल्लाह अकबर, माशरा इतना बिगड़ चुका है, एक दो दूसरे दोस्त को गाली देकर बुलाता है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को गाली से बुलाता है। आज माशरे सोसाइटी में हो रहा है। आपने कभी तसव्वुर किया है कि फाहश कलिमात जो आप अपनी जबान से कह रहे हैं क्या ऐसी छोड़ दिए जाएंगे? नहीं नहीं, अल्लाह ने फरिश्तों को मुखर्रर कर रखा है, वो बराबर तुम्हारे अमाल को लिख रहे हैं, तुम्हारे एक एक लफ्ज को लिख रहे हैं, तुम्हारी एक एक बात को लिख रहे हैं। एक बुजुर्ग फरमाते हैं 3 तरह से हमें 3 या 4 तरह से हमें अपनी जबान को बुराई से रोकना चाहिए। कभी सोचना चाहिए कि हम जब अपनी जबान से कोई फाहश कलिमा निकाल रहे हैं, कोई गाली वाला कलिमा निकाल रहे हैं, तो ऐसा कलिमा ना करें जो अल्लाह उसके रसूल को नापसंद है, तो वो कलिमा नोट किया जा रहा है, वो कलिमा लिखा जा रहा है। एक तो लिखने वाला फरिश्ता है, उसे लिखते वक्त भी घिन आती है, तो इतना गंदा कलिमा इसके काम में लिखना पड़ रहा है। एक तो फरिश्ते को तकलीफ पहुंचाई जा रही है। दूसरी बात यह है कि ये दफ्तर में लिखा जाएगा, कल तुम्हें क़यामत के दिन तुम्हारे हाथ में पेश किया जाएगा और अल्लाह के हुजूर ये दफ्तर पेश किया जाएगा। जो जो तुमने दुनिया में कहा है, जो जो तुमने दुनिया में बता है, जो जो तुमने दुनिया में बोला है, जो जो तुमने दुनिया में बेबहस और बेशर्मी के कलिमात कहे हैं, ये सब अल्लाह की बारगाह में सामने पेश किया जाएगा। बताओ उस बंदे का हाल क्या होगा जिसके बुरे आवाज, जिसके बुरे कलिमात रब के सामने पेश किए जाएंगे। अल्लाह अकबर। एक इंसान किसी इंसान की इज्जत करता है तो कभी वो इंसान पसंद नहीं करता, तो जिसकी वो इज्जत करता है उसके सामने जाकर कोई बेहयाई का काम करे, कोई बेहयाई का कलिमा कहे, कोई बेहयाई की बात करे, एक आम इंसान की इज्जत करे, तो उसका ख्याल ये रखना है कि इसके सामने मैं जा रहा हूँ जिसकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, वो अपने माशरे का बुजुर्ग हो, अपने माशरे में रहने वाले आलिम दीन हो, अपने माशरे में रहने वाले पीर साहब हो या कोई शख्सियत हो, अगर वो इज्जत करता है जब जब उनके सामने जाता है बड़ा मुअद्दब होकर जाता है, बड़े अदब के साथ जाता है और कलिमात में कहता है तो वो कलिमात कहता है डर कर कहता है कि कहीं तो ऐसा लफ्ज़ बन कर जाए तो जिससे मुर्शिद की नाराजगी हो, जिससे हमारे उस्ताद की नाराजगी हो, जिससे हमारे वालिद की नाराजगी हो, जिससे हमारे बुजुर्ग की नाराजगी हो, जिससे हमारे पीर की नाराजगी हो। ऐसा कलिमा मुझे नहीं कहना चाहिए। एक इंसान जब दूसरे इंसान की इज्जत में क्या ख्याल रख रहा है, याद रखो मुसलमानों, याद रखो मुसलमानों, हम अल्लाह के बंदे हैं। कल एक दिन अल्लाह के सामने हमें हाजिर होना है। वो मालिक दीन है, वो हिसाब का मालिक है और उसके सामने हमें हाजिर होना है। जब दफ्तर आमाल खोला जाएगा और उस वक्त वो कलिमात जो दुनिया ने हमें बेहयाई से कहे थे, जो दुनिया ने हमने गाली गलौज के अंदाज में कहे थे, वो कलिमात जब अपनी बारगाह में पेश किए जाएंगे, आप अंदाजा लगाए हमारा हाल क्या होगा। वो खतरनाक कलिमात, वो ऐसा पुरकिता का जब जो है इंसान के लिए कोई सहारा ना होगा, इंसान के लिए कोई राहत की बात ना होगी, वो परेशानी का वक्त होगा, सूरज सवा लेने पर होगा, परेशानी सारे बंदे होंगे, ये बंदा भी तो परेशानी में होगा। इस हालत में जब उसके नाम अमाल को खोला जाएगा और वो गंदे कलिमात, वो बुरे कलिमात जो दुनिया में उसने जो है अपने नफ्स की बुनियाद पर, अपनी शामत नफ्स की बुनियाद पर जो दुनिया में उसने कहे थे, वो सारे कलिमात जब अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाएंगे तो उस वक्त हमारा हाल क्या होगा। उस वक्त हम अपने रब को क्या मुंह दिखाएंगे, उस वक्त हम अपने रब के सामने क्या जवाब दे होंगे। आप बताइए, सोचे तसव्वुर, जब एक इंसान दूसरे इंसान की इज्जत करता है, यहाँ जब इतना खौफ और डर है तो रब्बे कायनात है। सारी इज्जतें तो अल्लाह के लिए है, सारी इज्जतें तो रसूलुल्लाह के लिए है, सारी इज्जतें तो अल्लाह उसके रसूल के लिए है। हमारी क्या इज्जत है? लेकिन यहाँ देखो मुसलमानों, यहाँ दुनिया में तुम बुरे कलिमात कहोगे तुम्हारे दुनिया के दोस्तों को खुश करने के लिए। बाद लोगों का ये मिजाज होता है कि जहां कहीं चले जाते हैं ऐसे भद्दे और बेहुदा कलिमात कह देते हैं जिससे लोग हंसने लगते हैं, जिससे लोग खुश होने लगते हैं। जो लोग खुश हो
گئے बेहुदा कलिमात पर, उनसे भी हिसाब लिया जाएगा। जिसने बेहुदा कलिमात कहे, जिसने गाली गलौज कलिमात बके, उसे भी नहीं बख्शा जाएगा, उसे भी नहीं छोड़ा जाएगा। याद रखो मुसलमानों, अपनी ज़बानों की हिफाजत करो। जब तक ज़बान की हिफाजत होती रहेगी, जब तक तुम्हारी ज़बान काबू में रहेगी, तुम्हारे आम भी सलामत रहेंगे। जब कभी बोलो तो अच्छे अल्फाज बोलो, जब कभी बोलो अपने किसी दोस्त से मुखातिब हो जाओ तो ऐसे अल्फाज से मुखातिब हो जाओ कि वो तुम्हारे अल्फाज सुनने के बाद खुश हो जाए। जब तुम किसी अपने वालिद माजिद के ऊपर से मुखातिब होना चाहते हो, वो मुअद्दबाना कलिमात का इस्तेमाल करो जिससे बाप का दिल भर आए, उनके दिल से दुआएं निकले कि मेरे बेटे ने कितने खुशहाल अंदाज में मुझसे गुफ्तगू की है, मुझसे बात की है, तो मेरा दिल बाप मेरे बेटे ने खुश कर दिया है। आज क्या ऐसे कलिमात कभी एक बेटा बाप के लिए इस्तेमाल करता हुआ नजर आता है? क्या कभी आपने सोचा है? बड़ी ही बेशर्मी के साथ माशरा इतना बिगड़ता जा रहा है। अल्लाह अकबर, देख कर बड़ा जो है रोंगटे जो खड़े हो जाते हैं कि माशरे के अंदर जब से मोबाइल फोन आया है, कानों में कुछ ना कुछ लगाते हैं ब्लूटूथ, और उसके जरिए कभी गाने सुने जा रहे हैं, कभी फहश कलिमा सुने जा रहे हैं, फहश फिल्में देखी जा रही है। अल्लाह अकबर, ये जिंदगी के लम्हात को आपने बहुत मामूल समझ रखा है। आपकी जिंदगी के एक एक लम्हे का अल्लाह हिसाब देगा। क्या अल्लाह ने कुरान में नहीं फरमाया, वमन यामल मिस्काला दर्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला दर्रतिन शर्रन यरा? तुम जो कुछ दुनिया में करोगे, कल तुम्हें अल्लाह ताला क़यामत के दिन वो दिखा देगा। तुम जर्रा बराबर नेकी करोगे, कल अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन तुम्हें दिखा देगा। तुम जर्रा बराबर नेकी करोगे, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला तुम्हें दिखा देगा।